بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ اور خیرات۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں صدقہ اور خیرات کے بارے میں۔ زکوٰۃ اسلام میں مومن پر فرض ہے۔ ان 5 فرضوں میں سے ہے صدقہ خیرات۔ یہ نفلی عبادت ہے جو مومن پر فرض نہیں ہے، اگر کر لے تو دنیا اور آخرت کا بے شمار ثواب ہے۔ دوستو، صدقہ خیرات کرنے سے انسان کی پریشانیاں اور مصیبتیں کس طرح سے ختم ہو جاتی ہیں، یعنی کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جانکاری آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے پورا ضرور سنیں۔ دوستو، زکوٰۃ اور فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس برکت سے اللہ تعالی ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندے کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دوستو، اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بڑے دل کی بات ہے۔ انسان کے خود کے اتنے کام اور اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اسے پورا کرنا بھی مشکل کام ہے، پھر اس کے اوپر غریب مزدوروں کی مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ انسان اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتا رہتا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اتنا بہتر انعام دیتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا، اور اس کے رزق میں اور اضافہ بھی کرتا ہے۔ اور جب اس شخص کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور موت کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک گناہگار عورت تھی، وہ ایک کنویں کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ اس کنویں کے پاس گئی اور کافی محنت کے بعد اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس گناہگار عورت کا یہ نیک کام اتنا پسند آیا کہ اس صدقے کے بدلے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور، سب کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص کسی کی مدد کرے، جیسے اسے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہوں اور اسے کپڑے دے، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے جنتی کپڑا پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی شربت پلائے گا۔ دوستو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی تو ہم اسے کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں پر 1 روپیہ خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں، لاکھوں روپے کماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں۔
یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع کیا ہوا پیسہ اچھی زندگی جینے میں کام آئے گا۔ سوچو اگر زندگی ہی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش کو بند کر دے جس سے ندی اور تالاب سوکھ جائیں اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرتا رہے گا۔ بتا دیں کہ اپنے دولت کو اگر آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہو تو اس سے آپ کی دولت کم کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا اسے میں اس کے ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ تو دوستو، انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب میرا ہی ہے، صرف بلکہ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے، اگر اس نے رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں، اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، تھوڑی زحمت اٹھا کر یہ ویڈیو اور مومن بھائیوں کو شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔